تو یہ جو صفحہ نمبر 10 ہے، اس میں ہم نے یہ کچھ الفاظ پڑھے تھے جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر جیسے کہ یہ چار شروع میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ما، آ، حل، ہا، ماذا۔ تو یہ سوال کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان سب کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ تو یہ ہم نے 6 الفاظ اس طرح سے پڑھے تھے، 6 طرح کے الفاظ پڑھے تھے، اور اس میں سے کئی الفاظ ہیں جو کہ جو بھی ہم حصہ پڑھ رہے ہیں اس میں سے بعض استعمال بھی ہو جائیں گے، اور باقی قرآن مجید کو دیکھیں تو اس میں تو یہ بہت کثرت سے استعمال ہو ہی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بس ایک نظر دیکھ لیں تاکہ ہمارا ایک دہرائی ہو جائے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں اس کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ما، حل، ماذا، ان سب کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ لماذا، اگر ماذا کا مطلب دیکھیں تو ماذا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور ماذا سے پہلے لی لگا دیں، لی ماذا، تو یہ کیوں بن جاتا ہے۔ تو اور کیفا کیسے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اینا کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور متا کا مطلب ہے کب، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ متی الساعہ، کہ یا حدیث مبارکہ میں آتا ہے متی الساعہ، کہ کب آئے گی بڑی گھڑی۔ تو متا کا مطلب ہوتا ہے کب، یا متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اس کے کب کے لیے متا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا، جیسے کہ آتا ہے کم من فیۃ قلیلۃ، کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ، کتنے ہی چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتے ہیں، تو وہاں پہ کم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہو گئے۔ اس کے نیچے ہم نے پھر کچھ الفاظ کیے تھے جو کہ ایسے الفاظ ہیں جو عربی میں کثیر الاستعمال ہیں، اور ان کے کئی کئی معنی پائے جاتے ہیں، ایک سے زائد معنی ان کے پائے جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ واؤ کا مطلب لکھا ہوا ہے، تو اگر آپ اسکرین پہ اسکرول کرتے جائیں، واؤ کا معنی لکھا ہوا ہے کہ واؤ کا ایک مطلب اور ہوتا ہے، ایک مطلب حالانکہ جبکہ ہوتا ہے، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح لا ہے۔ آگے چلتے جائیے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کو بس ایک نظر دیکھنا تھا تاکہ ہم ایک طرح سے اس کے ساتھ لنک بنا سکیں اپنی گفتگو کا۔ تو اسی طرح لمحہ ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ استعمال بھی ہوتے ہیں۔ جی آگے چلیے اگلے سے۔ اسی طرح ماں ہے، تو ماں کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ ماں یہ 3 معنی میں جو استعمال ہو رہا ہے، ایک نہیں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جو کے معنی میں بھی، اور کیا کے معنی میں بھی۔ تو یہ تینوں معنی ہیں۔ اب آپ جب ہم جو تلاوت اور ترجمہ کر رہے ہوں گے تو اس میں جہاں جہاں یہ آئے گا تو انشاءاللہ اس کی نشاندہی بھی کر دیں گے۔ من جو ہے وہ جو ہے جس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چلیے آگے، اور چلیں آگے، آج کے اگلے صفحے باجی، صفحہ نمبر 12۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، اور پچھلی بھی کچھ آواز کٹ گئی ہے، اگر آپ نے کچھ کہا ہے تو اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیجیے۔ اچھا، صفحہ نمبر 12 پہ یہ کچھ الفاظ لکھے گئے ہیں، ایک منٹ۔ اچھا، اب یہ اسماء اشارات کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ اسماء اشارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جو کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوں، اور اس میں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ انگریزی میں دس استعمال کرتے ہیں، دس یا دیٹ یا اٹ، تو یہ، اور اردو میں ہم یہ یا وہ کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے، یہ بلی ہے، یہ کوا ہے، یہ طوطا ہے، یہ سیب ہے، یہ اخروٹ ہے۔ تو آپ یہ کر کے یا وہ کر کے اشارہ کرتے ہیں اور اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ دیکھیے کہ واحد اگر ہے اور کوئی قریب کا اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہاذا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ کتاب ہے، تو میں کہوں گا ہاذا کتاب، ہاذا کتاب۔ مجھے کہنا ہے یہ قلم ہے، میں کہہ دوں گا ہاذا قلم۔ اب اسی طرح مؤنث اگر کوئی استعمال کرنا ہے تو عربی زبان اور اردو زبان کے مذکر مؤنث کافی مختلف ہوتے ہیں۔ تو جیسے عربی زبان میں شجرہ، درخت، درخت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شجرۃ، تو شجرۃ مؤنث ہے عربی زبان۔ تو اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ درخت ہے تو ہم کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے ہاذا شجرۃ، بلکہ ہم کہیں گے ہاذہ شجرۃ، ہاذہ شجرۃ۔ تو یہ ہاذا یا ہاذہ استعمال ہوں گے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ اس کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو سمپلی ترجمہ کر دیں گے یہ۔ اسی طرح اگر جمع کے لیے بات ہو رہی ہے تو قرآن میں یہ الفاظ بھی بہت استعمال آپ کو نظر آتے ہوں گے۔
کہ جمع کی بات ہو رہی ہے تو ہا الا استعمال ہوگا. مثال کے طور پہ مجھے کہنا ہے کہ یہ لوگ، یہ مسلمان لوگ ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ ہا الا مسلمون. ہا الا مسلمون، کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. تو یہ ہا اولائی کا مطلب ہو گیا جمع کے لیے ہوگا. اگر دو یا دو سے زائد لوگ ہیں تو ان کے لیے ہا اولائی کا لفظ استعمال ہوگا. اگر واحد ہے تو ہاضا یا حاضی استعمال ہوگا. اچھا، اسی طرح ایک اور اشارے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کہ عام طور سے اگر کوئی چیز تھوڑی سے فاصلے پر ہو یا کسی چیز کو اہمیت کے ساتھ اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جیسا کہ ہے ذالکا. ذالکا کا مطلب بھی یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے. تو ذالکا کا مطلب کیا ہے کہ وہ. تلکا کا مطلب بھی کیا ہے؟ وہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا. تو وہ. اور مجھے کہنا ہے کہ یہ کتاب ہے، میں کہوں گا وہ کتاب ہے. تو وہ کتاب کے لیے میں کیا کہوں گا؟ ذالکا کتاب ہو. مجھے کہنا ہے کہ وہ درخت ہے، میں کہوں گا تلکا شجرۃ. تو یہ الفاظ اس کے لیے استعمال ہوں گے. اسی طرح اس کی اگر جمع آئے گی تو اس کے لیے اولئک استعمال ہوگا. یعنی مجھے کہنا ہے وہ مسلمان ہیں، میں کہوں گا اولئک المسلمون. ٹھیک. تو یہ الفاظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آگے چلیے بھائی. اسماء موصولہ. اب ایک دوسری ٹائپ کا اسم ہوتا ہے جو کہ جیسے ہم اردو میں جو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو، جس، جن، جنہیں، جن کے لیے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. عبدالحافظ اسکرین کو آگے بڑھائی. جی. تو یہ اسماء موصولہ ہے. اسماء موصولہ بہت آسان ہے. الذی، التی، الذین، اسی طرح اللاتی، اللائی، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اگر مذکر واحد ہے تو اس کے لیے الذی استعمال ہوتا ہے. مجھے کہنا ہے کہ وہ جو ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، تو اگر ایک شخص کی بات ہو رہی ہے جو الذی، تو اس کے لیے الذی استعمال ہو جائے گا. زائد افراد ہیں، کئی افراد ہیں، اس کے لیے الذین استعمال ہوگا. اب مثال کے طور پہ قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے الذین آمنو، الذین آمنو، الذین کفروا. تو الذین آمنو کا مطلب وہ لوگ جو ایمان لائے. الذین کفروا کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ لوگ جو کافر ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. تو الذی، الذین، یہ جو، جس، جنہیں، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. چلیے جناب آگے چلیے. اس کے بعد یہ جو ضمائر والا سیکشن ہے، یہ تو ہم پہلی کلاس سے یا غالباً دوسری کلاس سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس کی کئی دفعہ مشق بھی ہو چکی ہے. تو یہ تو آپ کے ذہن میں ہو گئی. آگے بڑھیے. تو ضمیر کے اندر ایک ایسی ضمیر ہوتی ہے جو ایکسکلوسیولی الگ سے آتی ہے. تو یہ اوپر وہ والی ضمیریں لکھی ہوئی ہیں. ہوا کا مطلب وہ، ہما کا مطلب وہ دونوں، اس طرح سے. اور ایک وہ ضمیر ہوتی ہے جو کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے آتی ہے، وہ اس کے نیچے لکھی ہوئی ہے. اب ذرا پہ نیچے آ جائیے. جزاک اللہ. تو اس کی تو ہم کافی مشق پہلے کر چکے ہیں، تو اس کو آگے آگے بڑھا دیں. اگلے سبجیکٹ پہ آ جائیں. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے جو دیکھنے میں بظاہر کمپلیکس لگ رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں گے اور اس پہ غور و فکر کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو اتنی کمپلیکس بھی نہیں لگے گی، اور آپ کو پھر اس میں حقیقتاً مزہ آئے گا، اس کو اچھا لگے گا آپ کو اس چیز کو کرنا. یہ جو چھوٹی والی ضمیر تھی جو کہ متصل ضمیر کہلاتی ہے، جو کسی لفظ کے ساتھ مل کے آتی ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل تو ہم نے لکھی کہ ایا کے ساتھ مل کے آتی ہے. اب ایا کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ تم، تمہارا. تو ایاک کا مطلب ہوگا، ایا جو ہے ہی لگ جاتا ہے اس میں. ایاک تیری ہی، یا تجھ ہی سے، اس معنی میں آ جائے گا. تو یہ اس طرح سے ایا کے ساتھ لگ جاتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ استعمال ہوتی ہے. آگے چلیے. فعل کے ساتھ بھی ضمیر آ سکتی ہے. یہ فعل کے ساتھ ضمیر آتی ہے. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا تھوڑا سا یہ ہائی لیول کی بات ہے. آگے چلیے. آگے کیا ہے بھائی؟ حروف مشبہ بالفعل پلس ضمیر. تو ہم نے شروع میں بتایا کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، 6 الفاظ ہوتے ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، اور ان کو انا، انا، کانا، لعل، لا، لیتا، وہ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بھی یہ چھوٹی ضمیر، متصل ضمیر مل کے آ جاتی ہے. لائک کہ لعل کو اگر آپ لے لیں، لعل کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. تو لعلہ کا مطلب ہوگا تاکہ وہ. لعلہا کا مطلب ہوگا تاکہ وہ ایک مؤنث. لعل کا مطلب ہوگا تاکہ تم. لعلکم کا مطلب ہوگا تاکہ تم لوگ.
قرآن میں کئی جگہ پہ آتے ہیں نا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ تو لعل کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ جو متصل ضمیر جو پچھلے صفحے میں صفحہ نمبر 13 میں ہم نے دیکھی، وہ اس کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بہت آسان صورت ہے، اسم پلس ضمیر۔ اسم پلس ضمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسم کے ساتھ یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، اور وہ اس کی آتھر یا اس کا جو مالک ہے، یا اس کا جو بھی متعلق فرد ہے، اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ایک لفظ لے لیں، کتاب۔ یہ کتاب ہم نے ایک لفظ لے لیا، کتاب کا مطلب کتاب۔ قلم لے لیا، قلم کا مطلب قلم۔ اب کتاب کو آپ اس ہو، ہما، کا، کما، یا، نا، ان سب کے ساتھ ملا دیں جو پچھلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کتاب جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ کس کی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ عبدالرافع، اگر وہ آپ انہی ضمیر والے صفحے پہ آ جائیں جو متصل ضمیر ہے، اس کے ساتھ پھر ہم کتاب کو لگا کے ایک دفعہ مشق کر لیں۔ یہاں پہ اس کو، ہاں چلیں اسی کو دیکھ لیں، اسی کو دیکھ لیں، اسی کو جو نیچے لکھی ہوئی ہے، چلیں۔ اب یہاں پہ مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے کتابو ہو۔ کتابو ہو کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی کتاب۔ کتابہما کا مطلب ہوگا ان دو لوگوں کی کتاب۔ کتابہم کا مطلب ہوگا ان کئی لوگوں کی کتاب۔ اسی طرح کتابوہا ہوگا اس ایک مؤنث کی کتاب۔ کتابہما کا مطلب ان دو مؤنث کی کتاب۔ کتابہن ان کئی مؤنث کی کتاب۔ کتابو کا تمہاری کتاب۔ کتابکما تم دونوں کی کتاب۔ کتابکم تم کئی لوگوں کی کتاب۔ کتابو کی تم ایک مؤنث کی کتاب۔ کتابکما تم دو مؤنث کی کتاب۔ کتابکنہ تم کئی مؤنث کی کتاب۔ اسی طرح پھر کتابی، کتابی کا مطلب ہو جائے گا میری کتاب، اور کتابنا کا مطلب ہو جائے گا ہماری کتاب۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ جو متصل ضمیر ہے، یہ جب کسی بھی اسم کے ساتھ لگ جائے تو اسم کے ساتھ وہ ایک معنی دے دیتی ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی چیز کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اگر قلم کے ساتھ ملا لیں تو قلم کے ساتھ آپ ملا دیں، آپ کسی بھی لفظ کے ساتھ ملا دیں جو قرآن میں جیسے کہ رب کے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، کہ ربو کا، ربو کا مطلب ہوتا ہے تمہارا رب، ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، سبحان ربی الاعلیٰ جیسے آ رہا تھا۔ اسی طرح آتا ہے ربنا یا ربنا، تو ربنا یا ربنا کا مطلب ہوگا میرا رب، ہمارا رب۔ تو یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ چلیے بھائی، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ آخری صورت یہ ہے کہ یہ حرف جر کے ساتھ ملتی ہے، وہ تو ہم پہلے آپ کو کئی دفعہ کرا چکے ہیں۔ تو عربی کے لحاظ سے یہ آج کافی چیزیں ہو گئیں، اور کچھ چیزیں ہم نے پرانی بھی ریوائز کر لی۔ اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم آگے سبق شروع کرتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے۔ یہاں تو کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں جی، اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو ہینڈ ریز کر لیجئے اور سوال کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی صاحب۔ جی، صفحہ نمبر 10 میں واو کے جو مختلف معنی بتائے تھے، سب سے پہلے جی معنی جو اور ہے اس کے اوپر نا بلو کلر سے غالباً عاطفہ لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی خاص جی ریزن جی ہے ہائی لائٹ کرنے کی؟ جی جی، اصل میں عاطفہ جو ہے نا ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ انگریزی میں کنجنکشن پڑھتے ہیں نا، کنجنکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا لفظ جو کہ دو الفاظ یا دو جملوں کو ملا دے، تو اس کا عاطفہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسا لفظ ہے جو دو الفاظ یا دو جملوں کو ملا دیتا ہے۔ جی، اور جزاک کوئی اللہ۔ سوال؟ جی، کسی اور کا بھی کوئی سوال ہے تو ہم لے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بظاہر لگ رہا ہے کہ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، تو پھر بھی آپ کا سوال ہو تو آپ بیچ میں بھی ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔
اور جیسے ہی کوئی موقع ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کا سوال لے لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب آگے چلتے ہیں، اور نماز کی دعاؤں کے حوالے سے کافی خاطر خواہ بات ہوئی کل، تو اچھا اب اس میں یہ بتائیے کہ دعائے قنوت کل ہم نے پڑھی تھی اور دیگر دعائیں پڑھی تھی، تو کیا کوئی ایسا ساتھی ہے جو کہ ان کا ترجمہ سنا سکتا ہے؟ اگر کوئی ایسا موجود ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں، انشاءاللہ ہم پھر موقع لگتے ہی ان کو انشاءاللہ کال پہ لیتے ہیں اور ان سے ترجمہ سنتے ہیں، اتنی دیر میں ہم تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب آگے نماز جنازہ کی دعائیں آ رہی ہیں، اور نماز جنازہ کے حوالے سے عام طور سے ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ عوام الناس میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے، کہ اس کی بہت ہی مختصر سی آسان سی دعائیں ہیں، البتہ کئی لوگ جو ہے وہ اس کو یاد نہیں کر پاتے، اور پھر نماز جنازہ کا موقع آتا ہے تو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا پڑھنا ہے۔ البتہ یہ کہ ماشاءاللہ سے بہت سارے لوگ سیکھتے بھی ہیں، اس کو سمجھتے بھی ہیں، اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ تو یہاں پہ ہم اپنے اس کلاس کے اندر اس بات کی بھی ترغیب دیں گے تمام افراد کو کہ اگر نماز جنازہ کے سیکھنے کے حوالے سے اگر کوئی اب تک کوئی کمی تھی تو اس کمی کو دور کیا جائے، اور نماز جنازہ کا مکمل طریقہ سیکھا جائے، اور اس کے مطابق سے اسے نماز جنازہ کو ادا کیا جائے۔ تو یہاں پہ ہم نے کچھ احادیث مبارکہ جمع کی ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو کہ نماز جنازہ کا اہتمام کر السلام علیکم استاد جی، آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے۔ ہاں، اچھا، یہ غالباً کوئی نیٹ ورک ایشو آیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم نے کچھ احادیث مبارکہ جمع کی ہیں جس سے نماز جنازہ کی اہمیت اور اس میں شرکت کی فضیلت اور تدفین کے عمل میں شرکت کی فضیلت و اہمیت پتہ چلتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ کوئی ساتھی کلاس میں سے والنٹیئر کریں اور اس حدیث کو پڑھیں۔ کوئی بھی اپنا ہینڈ ریز کر سکتا ہے، اور ہینڈ ریز کا آپشن آپ کے پاس یہ ریئیکشنز کا ایک آپشن آ رہا ہوتا ہے، ریئیکشن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہاتھ بنا ہوا آتا ہے، اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ہینڈ ریز ہو جاتا ہے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو ہمارے والنٹیئر آپ کا جو ماڈریٹر ہے وہ آپ کے پاس ایک آپشن بھیجیں گے مائک کو انمیوٹ کرنے کا، اس پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو مائک انمیوٹ کر کے آپ کلاس میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ اختر زمان صاحب پڑھیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر لوٹے گا، ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ، اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا۔ صحیح بخاری 47 نمبر حدیث۔ چلے ماشاء اللہ، تو پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ میں اور دفن کے اندر شرکت کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے، یعنی مومن ہونا ضروری ہے تو الحمدللہ مومن تو ہیں، ثواب کی نیت سے تو بھی ثواب کی نیت بھی ہوتی ہے کہ بھئی جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ جزائے خیر عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے میں جائے اور نماز اور دفن سے فراغت تک اس کے ساتھ رہے، یعنی نماز جنازہ میں بھی شریک ہو اور اس کے تدفین کے عمل میں بھی شریک ہو، تو اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کو 2 قرات ثواب ملے گا، 2 قرات، اور 1 قرات ایسا ہے جیسے کہ احد کا پہاڑ جو ہے بہت بڑا پہاڑ ہے، یعنی اس کا جو پورے ایک راؤنڈ ٹرپ بنتا ہے نا وہ 10 کلومیٹر کا بنتا ہے، تو اس کا جو پورا اسپین ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی آپ 10 کلومیٹر کے جو پورا ایک سرکمفرنس ہے اس کے اندر ایک آپ سونا بھر دیں تو کتنا بڑا سونا ہو جائے گا، اس کے برابر اجر اس کو
دیا جائے گا۔ کیا کرنے پر؟ نماز اور تدفین کے عمل میں شریک ہونے پر۔ تو یہ بہت اہم عمل ہے۔ بعض لوگ صرف اس طرح سے سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے یا فلانا کیا کہے گا، ان سب چیزوں کو نہ سوچیں، بلکہ اس نیت سے کریں کہ بھئی ہمارا مسلمان بھائی وفات پا گیا ہے تو ہم اس کے تدفین کے عمل میں شریک ہوں، اس کے لیے دعائیں خیر کریں، اور کل کو ہمارا یہ وقت آئے گا تو ہمارے لیے بھی لوگ پھر یہی کام کریں گے اللہ کی توفیق سے، کہ وہ ہماری تدفین میں شریک ہوں گے، ہمارے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی اتنی فضیلت بتائی ہے، تو اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہم جنازے میں شریک ہوں۔ تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں جو مسلمانوں کے حقوق دوسرے مسلمان کے اوپر بتائے گئے، اس کے اندر بھی یہ بات رکھی گئی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں، جس میں سے ایک حق یہ بتایا گیا کہ جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ تو اس سے ہمیں ان تمام باتوں کی اہمیت کا ادراک ہوا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات بھی لکھی گئی کہ جو صرف نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو اس کو ایک قرات ثواب تو اس کو بھی مل جائے گا، یعنی ایسے نہیں کہ وہ بھی محروم رہے گا، اس کو بھی مل جائے گا۔ البتہ جو دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، 2 قرات ثواب ملے گا۔ تو بہت بڑی اجر کی فضیلت کی بات ہے، تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ اچھا بھائی، اب جنازے کی دعا پر آ جائیں۔ تو یہاں پہ ایک بات کو سمجھیے کہ یہ جو نماز جنازہ کی دعا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، نماز جنازہ کی یہ دعا ہے، تو ایک منٹ۔ اچھا عبدالرافع، میں ایک دوسرے اکاؤنٹ سے بھی لوں ہوں، اس سے آپ مجھے الاؤ کر دیں۔ سر جی آواز ٹھیک سے نہیں آئی مجھے، ایک دفعہ دوبارہ اچھا، کہیے تو گا۔ اتنی دیر بات کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ اس بات کی وضاحت کو سمجھ لیں کہ یہ جو نماز جنازہ کی دعا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ ایک ہی دعا ہے، بلکہ نماز جنازہ کے موقع پر مختلف دعائیں پڑھنے کا معمول ہمیں پتہ چلتا ہے، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مرحوم ہے، جس کی وفات ہوئی ہے، جس کے لیے نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، اس کے لیے دعائیں خیر کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحمت، رحم، یہ سب چیزیں مانگی جائیں۔ اور نہ صرف اس کے لیے یہ دعا کی جائے، بلکہ جو دیگر مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعائیں خیر کی جائے، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی کر لی جائے کہ واقعی مسلمانوں مومنین کے لیے بھی اس کے اندر دعا شامل ہو جائے۔ تو یہ اس کا مقصد ہے۔ اچھا عبدالرافع، اگر یہ آپ چیک کریں، میں ایک اور اکاؤنٹ سے لاگ ان ہوں، تو آپ اس کو الاؤ کر دیں۔ جزاک اللہ۔ جی جی جی، کنفرم کر دیں کہ میری آواز عبدالرافع ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی سر جی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ اچھا، تو اب اس میں آگے چلیے بھائی، یہ دعا پہ آ جائیے، بالغ مرد یا عورت کے جنازے کی دعا۔ تو یہاں پہ ہم نے آپ سے دعا کا کور مقصد بھی بتا دیا، اور یہ بات بھی بتا دی کہ کئی دعائیں مذکور ہیں، البتہ یہ جو دعا سامنے لکھی ہوئی ہے، تو یہ دعا جتنی دعائیں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس میں ایک جامع دعا ہے، ایک جامع دعا ہے کہ ایک مختصر سی دعا ہے، اور جس کے اندر جو اس کا کور کانسیپٹ ہے ان دعاؤں کا، وہ کانسیپٹ آ جاتا ہے، تو اس لیے عام طور سے دعا یاد کرائی جاتی ہے۔ البتہ یہ دعا بھی یاد کرنے، اس کے علاوہ اور دعائیں بھی متعلقہ احادیثی کتب میں مل سکتی ہیں، ان کو دیکھا جائے، ان کو یاد کیا جائے۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں اللہم۔ اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، اے اللہ، اغفر، اغفر کا مطلب ہے مغفرت فرما، لحی نا، دیکھیں آپ کو بتایا کہ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم،
یہ نہ بھی وہی متصل ضمیر ہے جو کہ پیچھے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، اور نہ ضمیر استعمال ہوتی ہے ہمارے لیے. جیسے میں نے کہا کتابنا کا مطلب ہماری کتاب، لحینا لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. یہ بات بھی ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. لی حی، حی کا مطلب ہے زندہ. لحینا ہمارے زندوں کے لیے، یا مغفرت فرما ہمارے زندوں کی. و اور میتی نا، میتی میت مردوں کی، ہمارے یعنی ہمارے مردوں کی. وشاہدی نا اور ہمارے حاضر لوگوں کی، شاہد کا مطلب جو سامنے موجود ہو. وغائبینا اور ہمارے غائب لوگوں کی جو اس وقت موجود نہ ہو. وصغیرنا اور ہمارے چھوٹے بچوں کی، یعنی ہمارے بچوں کی. صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. و اور صغیری نا ہمارے چھوٹوں کی. و کبیری نا اور ہمارے بڑوں کی. کتنا آسان ترجمہ ہے. اس سے آسان ترجمہ تو میرے خیال میں کسی بھی بات کا نہیں ہے جتنا آسان نماز جنازہ کا ترجمہ ہے. و اور ذکر، ذکر کہتے ہیں مذکر کو. مذکر لفظ جو ذکر سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے. اور مؤنث لفظ ہے وہ انسا سے نکلا ہے. اردو میں مذکر مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسی کے روٹ ورڈ پہ چلے جائیں، ذکر اور انسا. وذکرینا اور ہمارے مردوں کی، یعنی ہمارے مذکر ہمارے مردوں کی. آگے چلیے. وذکرینا و انسانا. جی ایک منٹ. وہ انسانا اور انسا میں نے آپ کو بتایا جیسے مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ انسا. انسا مؤنث کے لیے. اور ہماری عورتوں کی. اللہم اے اللہ، من کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھا تھا جسے یا جو. تو جسے یا جو، جسے احییتا ہو جسے آپ زندہ رکھیں، منا ہم میں سے، فاحیہ تو زندہ رکھ اسے، ہی کا مطلب اسے، تو زندہ رکھ اسے، علی الاسلام اسلام پر. ومن توفیتا ہو اور جس کو تو موت دے، وفات دے، منا ہم میں سے، فتوفہ تو موت عطا کر اسے، علی الایمان ایمان پر. علی کا مطلب پر ہوتا ہے. پھر اس کو سمجھیے، اور آسان ترجمہ ہے. اللہم اے اللہ، اغفر مغفرت فرما، لحینا ہمارے زندوں کی، ومیتنا اور ہمارے مردوں کی، وشاہدینا اور ہمارے حاضر لوگوں کی، وغائبینا اور ہمارے غائب لوگوں کی، وصغیرینا اور ہمارے بچوں کی، وکبیرینا اور ہمارے بڑوں کی، وذکرینا اور ہمارے مردوں کی، وانسانا اور ہماری عورتوں کی. اللہم اے اللہ، من احییتا جس کو تو زندہ رکھے، منا ہم میں سے، فاحیہ تو زندہ رکھ اسے، علی الاسلام اسلام پر. ومن توفیتا ہو اور جس کو تو موت عطا فرما یا جس کو تو وفات دے، منا ہم میں سے، فتوفہ تو موت عطا کر اسے یا وفات عطا کر اسے، علی الایمان ایمان پر. تو بہت آسان دعا ہے، اس کو یاد بھی کریں، اس کے ترجمے کو بھی ذہن نشین کریں. چلے بھائی، نابالغ لڑکے کے جنازے کی دعا. بھی کچھ لوگ ہاتھ اٹھا رہے تھے پچھلی دفعہ احادیث مبارکہ پڑھنے کے لیے، تو ابھی بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھ لے، اپنا ہینڈ ریس کریں اور اس حدیث کو پڑھ لیں. جی محمد ذیشان صاحب پڑھیں گے. جی نابالغ بچے پر ابھی تک شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، اس لیے یہاں اس بچے کی مغفرت کی دعا کے بجائے والدین اور لواحقین کے لیے اجر بننے کی دعا کی جاتی ہے. حضرت ابو ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی کے بچے کی وفات کی خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوگی کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ گے اپنے بچے کو اس کے پاس پاؤ گے، وہ تمہارے لیے دوڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا. النسائی 1869. جزاک اللہ، جزاک اللہ محمد ذیشان صاحب. تو یہاں پہ اس بات کو سمجھیے کہ جو
بالغ فرد کی وفات ہو جاتی ہے تو بالغ فرد کے لیے تو اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، جبکہ کوئی نابالغ بچے کی وفات ہو جائے تو اس کا وہ تو ویسے ہی بخشا بخشا ہے، یعنی اس کے اوپر تو کوئی شریعت کے احکامات اپلیکیبل ہوئے نہیں تھے کہ اس کی مغفرت کی دعا کی جائے، تو وہاں پہ اس کی مغفرت کی دعا کے بجائے اس کے والدین اور لواحقین کے لیے اجر بننے کی دعا کی جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ نابالغ بچے کی وفات ہو جائے، تو والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اسلام کے اندر دیکھیں کہ اسلام کے اندر کتنا حسن اور کتنی خیر رکھی گئی ہے کہ ایک فطری عمل ہے کہ بچے تو ہر کسی کے وفات پا سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر یہ خصوصیت رکھی گئی ہے کہ اگر کسی کے بچے کی وفات ہو جائے تو اس کے والدین کو باقاعدہ اجر کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، اور وہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں اس پہ ان کو بے پناہ اجر ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو حدیث ہے کہ ایک صحابی کے بچے کی وفات ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی بھی دی اور یہ فرمایا کہ تمہیں کتنی خوشی ہوگی جب تم جنت کے دروازے پر جاؤ گے تو بچے کو وہاں پر پاؤ گے کہ وہ بچہ تمہارے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ تو کتنی خوشی کی بات ہے ان والدین کے لیے جو کہ بہت غمگین ہوں اس بات پہ کہ کسی بچے کی وفات ہو گئی، لیکن جب وہ اس حدیث کو پڑھیں، اس حدیث کو سنیں تو ان کو ایک حوصلہ ملے، ایک تسلی ملے۔ تو چلیں بھائی اب جو دعا کی جاتی ہے، جو دعا سکھائی گئی اس کو دیکھیے۔ اللہم، اے اللہ، اجعل ہو، پھر سے ہو آ گیا، اجعل بنا دے، ہو اسے، کسے؟ جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے، لا نا، نا کا مطلب ہم، لا کا مطلب لیے، لنا ہمارے لیے، فرطن منزل پر پہنچنے والا۔ دیکھیے فرط اس کو کہتے ہیں کہ جیسے آپ کو کسی سفر پر جانا ہو، آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا حالات ہوں گے، تو آپ پہلے سے کسی ایک بندے کو بھیجتے ہیں، اس بندے سے کہیں بھائی وہاں پہنچ جاؤ، سارا انتظام کر لو، پیچھے سے ہم آئیں گے تو ہمیں کوئی دشواری نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کہ آپ فیملی کے ساتھ پکنک پہ جا رہے ہیں، اب آپ کسی ایسی نئی جگہ جا رہے ہیں جس کے لیے آپ کو شناسائی نہیں ہے، آپ کسی ایک اسمارٹ بندے کو پہلے سے بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہاں پہنچ جاؤ، سب چیزیں بکنگ کر لو، ساری ارینجمنٹ کر لو، پھر ہمیں بتا دو جب ہو جائے، اس کے بعد ہم لوگ آ جائیں گے فیملی کو لے کے۔ تو فرد اسی طرح کے فرد کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ بچے کو فرد بنا دیں، منزل پر پہلے پہنچنے والا، اس کے لیے انتظامات کرنے والا، یعنی جنت میں پہلے پہنچنے والا، ہمارے لیے جنت میں انتظام کرنے والا بنا دے۔ اللہم، اے اللہ، اجعلہ بنا دے اس بچے کو، لنا ہمارے لیے، فرطن منزل پر پہلے پہنچنے والا، وجعلہ اور بنا دے اسے، لنا ہمارے لیے، اجرن اجر، وذخرن اور آخرت کا ذخیرہ، وجعلہ اور بنا دے اسے، لنا ہمارے لیے، شافعا شفاعت کرنے والا، ومشفعا ایک ایسا فرد جس کی شفاعت قبول کی جائے، اور ایسا فرد جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ تو یہ مطلب ہو گیا اس نابالغ لڑکے کے جنازے کی دعا کا۔ اور اگر بچی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کے اندر صرف اتنی سی بات ہے جو آپ کو ضمائر سکھائی گئی کہ مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہوتی ہے ہو، اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے ہا۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، یہ مذکر کے لیے ہو استعمال ہوتی ہے، مؤنث کے لیے ہا استعمال ہوتی ہے۔ جیسے صحابی کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابیہ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہا۔ اتنا سا فرق ہے۔ تو آپ سمپلی دیکھیں کہ بس یہ دعا ہے، اس میں ہو کے بجائے ہا لگاتے جائیں گے، وہ اس کے لیے بن جائے گی، بھائی مؤنث کے لیے، بچی کے لیے بن جائے گی۔ آ جائے یہ دیکھیں نابالغ لڑکی کے جنازے کی دعا، اللہم اجعلہ تھا، یہاں پہ جعلہا ہو گیا، اللہم اجعلہا، اے اللہ بنا دے اس بچی کو، لنا ہمارے لیے، فرطن منزل پر پہلے پہنچنے والی، وجعلہا اور بنا دے اسے، لنا ہمارے لیے، اجرن اجر، وذخرا اور آخرت کا ذخیرہ، وجعلہا اور بنا دے اسے، لنا ہمارے لیے، شافعات، پیچھے شافعہ، یہاں پہ شافعاتن آ گیا، شفاعت کرنے والی، وہ مشفعاتن اور شفاعت قبول کیے جانے والی۔ تو یہ دعا ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی توصیف صاحب کوئی سوال کریں گے؟ ایک سوال لے لیتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی توصیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم ہیلو السلام۔ جی بات کریں۔ جی سر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دعا کے الفاظ کے حساب سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو جتنے لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے تو یہ بچہ سب کے لیے سفارش کا باعث بن سکتا ہے۔ جی دیکھیں یہاں پہ اسی لیے لکھا گیا کہ یہاں پہ بچے کی مغفرت کی دعا کے بجائے والدین اور لواحقین
ٹھیک ہے، جو بھی لواحقین اس وقت پیچھے موجود ہیں ان کے لیے اجر بننے کی دعا کی جا رہی ہے. تو دیکھیں سب سے زیادہ غم تو والدین کو ہے نا، تو اصل ثواب تو والدین کو پہنچے گا، باقی اور لوگوں کو بھی مل جائے گا ثواب انشاءاللہ. جی جی ٹھیک. جزاک اللہ. چلے بھائی، یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اب آگے ہم آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے ہمارے لیے. اچھا بھائی، کچھ لوگوں نے اور بھی ہینڈ ریس کیا، ان کے سوال بھی لے لیتے ہیں، آخر میں وقت ختم کم ہو جاتا ہے. جی عاطر صاحب سوال کریں گے. السلام علیکم. جی جی میرا سوال ایک یہ تھا کہ عاطر، آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. السلام علیکم، اب صحیح ہے بس؟ اور قریب کریں. اچھا، میں سوال یہ کر رہا تھا کہ ہم جیسے مکہ میں حرم میں کبھی نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت پہ مطلب بہت سی نماز جنازہ ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، کہ اس میں نابالغ بھی ہو سکتے ہیں، بالغ بھی ہو سکتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جی جو دیکھیں، جو پہلی والی دعا ہے نا، وہ ایک جنرل دعا ہے، وہ مرد عورت بچے سب کے لیے کر سکتے ہیں. تو جب تک اسپیسیفکلی آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ وہ جو جینیرک دعا ہے، جو بالکل سمپل دعا ہے، وہ دعا کریں. اگر وقت اس کے ساتھ بچ رہے تو جو اور دعائیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ کر لیں. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اس طرح کی جو بھی جنرل دعائیں وہ سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. اچھا بھائی آگے چلیے. اچھا آگے، یہ تو نماز جنازے کی دعائیں ہو گئی. اب اس کے بعد آخری 10 صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، البتہ جو اس کا تعارف ہے وہ یہاں پہ ابھی کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو یہاں پر کچھ جو بنیادی باتیں ہیں، جیسے کہ آخر میں جو 10 صورتیں قرآن مجید میں آتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مختصر صورتیں ہیں، اور عام طور سے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، اور عام طور سے لوگ نمازوں میں ان کو کثرت سے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ایک پہلی ترغیب تو یہ ہے کہ یہ الحمدللہ اکثر لوگوں کو تو یہ 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن بعض صورتوں کو بعض افراد کو نہیں یاد ہوتی ہیں، اور اس میں سے چند صورتیں ان کو یاد ہوتی ہیں، انہیں کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ان سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ مستقل یاد کرنے کی کوشش کریں، کم از کم یہ 10 صورتیں یاد کریں. اور اس کے بعد بھی کچھ اما پارہ کی کچھ آسان صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں، تو وہ بھی یاد کریں. تو دل جو ہے بالکل ویرانہ ہے اگر اس کے اندر قرآن مجید کا کوئی حصہ موجود نہیں ہے. تو قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا، اس کو اپنے ذہن نشین کرنا، اس کو اپنے قلب میں بٹھانا، اپنے قلوب کو اس سے منور کرنا، یہ بہت اہم بات ہے. تو تمام حضرات اس بات کا ارادہ کوشش کریں کہ ان 10 صورتوں میں سے اگر کوئی صورت یاد نہیں ہے تو وہ یاد کریں گے، اور اگر یہ 10 یاد ہیں تو اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ عام طور سے بچپن میں ہم بہت ساری چیزیں یاد کر لیتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلطی ہوتی ہے یا تجوید کی غلطی ہوتی ہے، اسی غلطی کے ساتھ ہم نے یاد کر لیا ہوتا ہے، اور وہ زبان پہ ایسا چڑھ گیا ہوتا ہے کہ اسی غلطی کے ساتھ ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم عام طور سے جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہاں پہ کوئی مسجد ہوتی ہے، مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں، قاری صاحب ہوتے ہیں، محسن صاحب ہوتے ہیں، اور یہ عام طور سے حافظ قرآن ہوتے ہیں. ان کی تجوید، ان کی قرأت سب بہت بہترین ہوتی ہے. تو ہمارے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ حضرات، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے سامنے کبھی جا کے بیٹھنا چاہیے، ان سے گزارش کرنی چاہیے کہ حضرت میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز سن لیجئے، میں نماز میں صورتیں پڑھتا ہوں، میری نماز کی صورتیں سن لیجئے، اگر کوئی غلطی ہے تو میری اصلاح فرما دیجئے. تو اس میں یہ ہوگا کہ میں نے کئی افراد کو دیکھا کہ ان کی عمر بہت بہت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام صاحب کے ساتھ بیٹھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ان صورتوں کو، اس نماز کو کے الفاظ کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. تو بھی اس میں کوئی آڑ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ کسی بھی عمر کے حصے میں اس بات کو سیکھا جائے اور اس کو ٹھیک کیا جائے، تاکہ آئندہ جو ہماری نماز ہے اس کے اندر یہ غلطی نہ ہو. تو اس بات کا تمام ساتھی اہتمام کرنے کی کوشش فرمائیں. جزاک اللہ. اچھا اب جو بات ہے کہ مکی کے، ہم نے جو شروع میں یہاں پہ بات لکھی ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق، تو یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آپ سنتے ہوں گے اکثر کہ فلاں صورت مکی ہے، فلاں صورت مدنی ہے. اور ابھی بھی جو ہم صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں 10 صورتیں انشاءاللہ، تو اس میں بعض صورتیں مدنی صورتیں ہیں اور بعض صورتیں
مکی صورت ہے۔ نام سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر مکی صورت ہے تو اس سے مراد ایسی صورت ہے جو مکے میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت ہے تو اس سے سمجھتے ہیں کہ مدینے میں نازل ہوئی، حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا تعلق علاقے سے نہیں ہے بلکہ زمانے سے ہے۔ تو آپ کو یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینا شروع کی تو اس وقت مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور 13 سال تک مکے کے اندر زندگی گزاری نبوت کے بعد، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو ہجرت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد کے زندگی کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ یہ ایک موقع ہے جس پہ ہجرت ہوئی ہے، تو ہجرت سے پہلے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو مکی زندگی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد بعد کا جو زمانہ ہے اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی اور مدنی صورت بھی اسی لحاظ سے ہوگی کہ جو مکی زندگی کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلائیں گی، اور جو ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں یعنی مدنی زندگی میں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورت کہا جائے گا۔ تو یہ تقسیم ہو گئی مکی اور مدنی صورتوں کی۔ یہی چارٹ ابھی نیچے بنا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی جو 63 سال ہیں، 63 ایئرس ہیں، وہ یہاں پہ شو کیے گئے ہیں، اور اس میں جو پہلے اول 40 سال ہیں وہ نبوت سے پہلے کے 40 سال ہیں۔ اس کے بعد جب نبوت مل جاتی ہے اللہ پاک کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے بعد مکی زندگی کے 13 سال ہیں جب تک ہجرت نہیں کی گئی، اور اس کے بعد پھر مدنی زندگی کے 10 سال ہیں جب ہجرت ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ہجرت ہو گئی تھی تو ہجرت کے بعد بھی تو ایسا ہوا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے، اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور فتح مکہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب حج کے موقع پر مکہ آئے، یا فتح مکہ کے موقع پر مکہ آئے، یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے، تو اس وقت جو مکے میں صورتیں نازل ہوئی ان کو کیا کہیں گے؟ تو بھی سیدھا سا جواب ان کو مدنی صورت کہیں گے۔ وہ صورت مکہ میں نازل ہو رہی ہے، لیکن چونکہ زمانہ مدنی ہے اس لیے ان کو مدنی صورت کہا جائے گا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ جو ان کی تعداد ہے وہ 86 یعنی 86 صورتیں، 86 صورتیں ایسی ہیں جن کو مکی صورت راجع قول کے مطابق قرار دیا گیا ہے، اور مدنی زندگی میں 28 جو مدنی زندگی میں جو صورتیں نازل ہوئی ان کی تعداد 28 بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کو یاد کرنے کا ایک بڑا زبردست فارمولہ ہے کہ اگر آپ کو یاد نہ ہونا کہ 86 یعنی 86 یا 28، تو صرف ایک فگر یاد رکھ لیں کہ جو سورہ بقرہ ہے نا، سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات ہیں 286، تو 286 میں سے شروع کے 2 ڈیجٹ لے لیں تو 28 بن جاتا ہے، اور بعد والے 2 ڈیجٹ لے لیں تو 86 بن جاتا ہے۔ تو 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ عام طور سے جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس کے اندر عقائد کی بات ہوتی ہے، کچھ واقعات ہوتے ہیں، استقامت کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات ہوتی ہے، جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہجرت کے بعد چونکہ زمانہ بہت تبدیل ہو گیا، ایک ریاست قائم ہو گئی، مسلمانوں کو قوت مل گئی، مسلمانوں کو ایک پیر رکھنے کی جگہ مل گئی، تو مدنی صورتوں کے اندر عام طور سے احکامات ملتے ہیں، شرعی احکامات ملتے ہیں، ریاست کے احکامات ملتے ہیں، شریعت کے جو معاشرت کے احکامات ہیں وہ ملتے ہیں، قوانین کے حوالے سے احکامات ملتے ہیں، جہاد کے حوالے سے احکامات ملتے ہیں۔ جبکہ اگر پیچھے مکی صورتوں میں چلے جائیں تو مکی صورتوں میں عام طور سے چونکہ مسلمان اس وقت ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جس کے اندر بہت محدود زندگی تھی، تو اس زندگی کے اندر عام طور سے عقائد کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر واقعات کی بات ہوتی ہے، استقامت کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم سورۃ الفیل سے پڑھیں گے جو آخر کی 10 صورتیں۔ تو ابھی کوئی سوال ہے کسی کا تو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی، محمد اسد اللہ صاحب کو سوال کا موقع دیا جائے۔ جی اسد اللہ، مائک کو انمیوٹ کریں اور بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی حضرت جی، میرا نماز جنازہ سے متعلق ہے سوال کہ ہوں اگر ہم جس طرح لیٹ ہو جاتے ہیں، اس میں تکبیر گزر گئی ہے ہماری، تو کس طرح شامل ہونا ہے اور بعد میں کس طرح اس کو کور کرنا ہے، یہ تھوڑا سا بتا دیں گے اگر ٹائم ہے نا؟ ہاں جی، تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، بعض چیزیں انسان کبھی بھول بھی جاتا ہے، تو ہم جی، نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ پہ اس کا جواب بھیج دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک سوال پچھلی کلاس میں آیا تھا آل کے متعلق نا، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آل سے مراد اولاد ہوتی ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا جب وسیع تر مفہوم لیا جائے تو اس کے اندر ازواج بھی آ جاتے ہیں، اور خاندان بھی آ جاتا ہے، اور قوم بھی آ جاتی ہے، تو یہ سارے مراد جو ہیں آل سے لی جاتی ہیں۔ تو اس میں مختلف حضرات پھر اس میں مختلف معنی کی طرف جاتے ہیں۔ البتہ اگر اکثریت کی رائے کو دیکھا جائے اور اکثر رائے کو شمار کیا جائے کہ زیادہ تر افراد نے کس قول کو راجح قرار دیا ہے، تو راجح قول اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور اس خاندان سے مراد وہ خاندان ہے جس کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ ان کو صدقات یعنی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، تو جس کو سید خاندان کہتے ہیں، اور بنو ہاشم جس کو کہا جاتا ہے، اور جس کے حوالے سے یہ صراحت کی گئی ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، تو اس کو آل محمد کے اندر خاص طور سے شمار کیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ کوئی اور سوال ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی، شاہ فیصل صاحب کا ایک سوال ہے۔ جی جی، بالغ کے جو نماز جنازے کی دعا ہے، اس جی میں جی، جو صغیرینہ ہے، اس سے مراد وہ بھی بالغ بچے ہیں؟ نہیں نہیں، اس سے مراد بچے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بچوں کی مغفرت کی دعا یہاں پہ کر رہے ہیں، آگے منع کر رہے ہیں، یہ آپ کا اگلا سوال ہے؟ نہیں، مجھے تھا شاید کہ وہ جیسے کانٹیکس ہوتا ہے نا، کبھی کبھار اس سے معنی نکل آ جاتے ہیں مزید جو لکھے ہوئے نہیں جی ہوتے، جی تو میں سوچا جی جاتا جی، شاید اس سے وہ مراد ہو۔ دیکھیں اصل اس سے پوری مراد یہ ہے کہ اس میں بالعموم امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا مانگی جا رہی ہے، اور عربی میں چونکہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کو مختلف انداز سے بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہاں پہ یہ بات کہی جا سکتی تھی اللہم اغفر جمیع المؤمنین، ٹھیک ہے، کہ اللہ تمام مومنین کی مغفرت فرما دے، چھوٹی سی دعا ہو جاتی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایک ایک بات کی وضاحت مختلف انداز سے، ایک زور دینے کے لیے، ایک دھیان بٹانے کے لیے، دھیان کو متوجہ کرنے کے لیے، تو کیا کیا جا رہا ہے کہ مردوں کی بھی مغفرت فرما، زندوں کی بھی مغفرت فرما، جو موجود ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، جو موجود نہیں ہے ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں کی بھی مغفرت فرما۔ تو اس کے اندر کیا آ گئی کہ تمام جتنے بھی مومنین ہیں اس کے جتنے بھی ڈائمنشنز ہو سکتے ہیں آسان آسان طریقے پر، تو ان کو ان تمام ڈائمنشنز کو لے کے ان سے ان کی بات کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی، وسیم الدین ضیاء صاحب، یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد کلاس مکمل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے بتایا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، تو جی آل ابراہیم میں کون آتا ہے اور کیا اس میں بنی اسرائیل کی قوم شامل ہے؟ جی دیکھیں، آل ابراہیم سے مراد بھی، جی جی، دیکھیں آل ابراہیم سے مراد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا خاندان مراد ہوگا، اور جہاں تک بنی اسرائیل کی بات ہے تو بنی اسرائیل تو ڈائریکٹ اولاد ہے، وہ تو لازماً شامل ہوگی ہوگی اس کے اندر۔ اچھا، یہ آپ کی ایک منٹ آواز ایکو ہو رہی ہے، بند کریں۔ جی، تو تو کیا بات پتہ چلی کہ بنی اسرائیل چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان اور آل کے اندر شامل ہے، تو اس میں آل ابراہیم جب کہیں گے تو بائی ڈیفینیشن تو وہ لوگ شامل ہو جائیں گے، یعنی اگر تعریف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شامل ہو جائیں گے۔ البتہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب اس طرح کی بات کی جا رہی ہے اور آل ابراہیم کی بات کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ ان صورتوں کی طرف ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ رہا ہو۔
تو بنی اسرائیل پہ بھی اللہ کا ایک فضل رحمت تھی، اس کا قرآن مجید میں کئی دفعہ تذکرہ کیا گیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا کی یا انہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر. تو ایک فضیلت تو عطا کی گئی تھی ان کو، تو جب تک وہ اللہ کے محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں ان کو حاصل تھیں تو اس پیرائے میں تو ان کو شمار کیا جائے گا. لیکن جب جب ان کے بعض اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان کی طرف ہوا تو اب اس کی نسبت یہاں پہ نہیں کی جائے گی. تو یہاں پہ سمپلی بس یہ سمجھا جائے گا کہ آل ابراہیم سے مراد، آل ابراہیم سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی فضل جن پر متوجہ ہے، بس انہی لوگوں کو یہاں پہ مراد لیا جائے گا. جی مزید کوئی سوال ہو تو اس میں بلا تکلف واٹس ایپ گروپ پہ اس کو کیا جا سکتا ہے، اور وہاں پہ آپ سوال اپنا بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر وہیں پہ ہم انشاءاللہ جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے جناب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.